بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ناظرین۔ چڑیوں اور چیونٹوں کے ساتھ صرف یہ کام کر دے، اتنا رزق برسے گا کہ گھر چھوٹا پڑ جائے گا۔ باتوں کو آپ دوستوں نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے، کیونکہ اہم باتیں جو ویڈیو کے آخر میں ہوتے ہیں وہ آپ دوست جو ہے وہ ویڈیو سکپ کرتے ہیں، تو پلیز ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھ لیجئے گا، بہت خوبصورت باتیں لے کر آئے ہوں۔ تو چلیے ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں۔ دین اسلام امن کا دین ہے۔ اسلام ہمیں انسان سے ہی محبت کرنا نہیں سکھاتا، بلکہ یہ بے زبان جانوروں سے نرمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دراصل اسلام وہ ضابطہ حیات ہے جو امن، عزت، عظمت، رواداری، انصاف اور مہربانی کا سبق دیتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محسن انسانیت قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تلقین کیا کرتے تھے کہ چونکہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان سے نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مخلوق کا خیال رکھنے سے ہماری زندگی میں کیسے برکتیں اور رحمت نازل ہوتے ہیں اور ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ آج ہمارے گھروں سے برکتیں اس لیے اٹھ گئی ہے کہ لوگ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا بھول گئے ہیں، کیونکہ اب روٹیاں بھی گن کر پکائی جاتی ہے۔ برکتیں کہاں سے آئے گی؟ کسی بزرگ کے پاس کسی شخص نے بتایا کہ وہ غریب آدمی ہے، پریشان ہے کہ اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کس طرح کر پائے گا، کیونکہ غربت کی وجہ سے کوئی ان کی بیٹیوں سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ روز 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس بزرگ نے اس کو بتایا کہ آپ روز 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تمہارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ بہت اہم بات ہے، یہ باتیں غور سے سنیے گا۔ غریب آدمی احترام کے مارے بزرگ کو تو کچھ نہ بھول پایا، البتہ آستانے سے باہر آ کر زار و قطار رونے لگا۔ کسی دانی نے پوچھا، روتے کیوں ہو؟ غریب نے جواب دیا، غربت نے پہلے ہی مار مار کر ادمویا کر دیا ہے، اور سرکار نے فرمایا ہے کہ روز 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تب بیٹیوں کی شادی ممکن ہوگی۔ دانا آدمی مسکرا کر بولا، بھلے آدمی کی بھوکا کیا انسان ہوتا، اللہ کی مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی، بھوک تو سب کو ستاتی ہے۔ بھوک کی بات میں کر رہا ہوں، اگر تم ایک مٹھی آٹا بھی چوینٹیوں کو ڈال دو گے تو تمہارا صدقہ ہو گیا۔ دانا تو یہ کہہ کر چلا گیا اور غریب اپنے ناقص عقل پر ہنستے ہوئے اپنے گھر کو چلا گیا، اور یہ عمل کرنے کی وجہ سے کچھ عرصے بعد اس صدقے کی برکات سے نہ صرف اپنے بیٹیوں کی پرائش سے سبکدوش ہو گیا، مگر گھر میں خوشحالی بھی آ گئی۔ آپ بھی یہ طریقہ اپنائیے، آپ بھی اللہ کی مخلوق کو خوش رکھیے گا۔ اگر آپ اللہ کی مخلوق کو خوش رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو خوش رکھے گا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ دوستوں کو یہ بات اچھی لگی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں۔ چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔